إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 221 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 بٹگرام سے بھائی محمد اشفاق صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ میدان میں قضاء حاجت سے پہلے دعا کہاں پڑھے۔ ان کا کہنا یہ کہ شہروں میں تو بیت الخلاء ہوتے ہیں مگر دیہات میں نہیں ہوتے، تو دیہات میں کھلی جگہ قضاء حاجت کے لیے جائے تو دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ کہ بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے دعا پڑھی جائے اور جنگل میں سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھی جائے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مقتدی امام سے پہلے دعا مانگ کر جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا دکان ہے اور ہمارا امام صاحب وہ عصر اور فجر کی نماز میں دعا لمبی مانگتا ہے، آیا امام کے دعا سے پہلے میں اپنی الگ سی دعا مانگ کر جا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ امام کے ساتھ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنی دعا کر کے جا سکتے ہو، کیونکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کا تعلق امام سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے مقتدیوں کے لیے فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 501۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کا سر درمیان نماز ننگا کر دے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور بچہ پیچھے سے آ کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر ننگا ہو جاتا ہے، آیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ نماز کے دوران اگر سر کھل جائے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔